میں نے اپنے شوہر سے خلا کیوں لیا؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی ریزن بتاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے ایمانی ساتھیوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو طلاق یافتہ عورتیں اپنے والدین کے گھروں میں ایسے رہتی ہیں جیسے کوئی چور رہتا ہو، ڈرا ڈرا سا، سہما سہما سا۔ کوئی مہمان آ جائے تو ایسے چھپتی پھرتی ہیں کہ کوئی بات ہی نہ کہہ دے، کہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھ لے۔ جن بہن بھائیوں سے دن رات ہنسی مذاق کرتی نہیں تھکتی تھیں، ان سے بات کرتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی ہیں۔ ماں باپ سے تو نظریں بھی نہیں ملا پاتی، گلی محلوں سے گزرتے ہوئے بھی خوف کھاتی ہیں، رشتہ داروں کے ہاں جانے سے تو بہت ہی زیادہ کتراتی ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ سب ایک مرد کو فیس کیوں نہیں کرنا پڑتا؟ آخر کیوں ایک مرد اتنا بڑا گناہ کر کے بھی سینہ تان کر چلتا ہے، اور جس کے ساتھ یہ ظلم کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی بے گناہ مجرم سمجھ کر زندگی بسر کرتی ہے؟ اور کیونکہ یہ معاشرہ بھی ایک عورت کو ہی مجرم کی نظر سے دیکھتا ہے، اور تو اور اپنے گھر والے بھی ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے میری بیٹی کا ہی سارا قصور ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بیٹی کو جب اپنے گھر والے ہی پروٹیکٹ نہیں کرتے تو لوگوں کو تو باتیں بنانے کا موقع ہی ملتا ہے۔ اصل میں تو طلاق کوئی عیب یا گناہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں جن کے مذہب میں طلاق نہیں ہوتی، وہ کیسے ایک شرابی، چرسی، بھنگی، زانی یا جلاد آدمی کے ساتھ زندگی ساری روتے پیٹتے گزار دیتی ہیں۔ کبھی ایسے مذاہب کی تحقیق تو کر کے دیکھیں جہاں 70% عورتیں صرف اسی لیے خودکشی کرتی ہیں کہ ان کے ہاں طلاق نہیں ہوتی۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، طلاق کا مطلب ہے تعلق توڑنا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ طلاق کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتا، لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے، جہاں ایک بے گناہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو وہاں اسے ایک نئی زندگی شروع کرنے کا موقع بھی تو ملتا ہے۔ اور یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ پر دن رات مظالم ڈھائے اور آپ اسے برداشت کرتے ہی جائیں؟ صبر بھی ایک حد تک جائز ہوتا ہے، اگر اس حد سے بڑھ جائے تو خود اپنی جان پر ظلم بن جاتا ہے، اور اللہ کسی بھی شخص کو خود پر ظلم برداشت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ ظلم سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی ظلم سے نجات پا لیتا ہے تو پلیز اس کا ساتھ دیں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے لیے نئی زندگی شروع کرنے کے اسباب پیدا کریں، اسے اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا کریں تاکہ وہ دوبارہ کسی کے مظالم کا نشانہ نہ بنے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان والدین کو جو بچیوں سے سمجھوتا کرنے کی بجائے انہیں نئی زندگی شروع کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، انہیں یہ یقین دیتے ہیں کہ وہ لاوارث نہیں ہیں، اور انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی میرے لیے سٹینڈ لیا، اور میں ان کے لیے دعائے مغفرت ہی اب کر سکتی ہوں کہ میرے خیال میں ہر والدین کو اس موقع پہ ضرور سٹینڈ لینا چاہیے۔ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے اور بچی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور وہ اب برداشت نہیں کر پا رہی، تو دنیا کی پرواہ چھوڑیں، بیٹی آپ کی ہے، آپ کو اس کی خوشیاں عزیز ہونی چاہیے، آپ کو اس کی زندگی عزیز ہونی چاہیے۔ طلاق یافتہ بیٹی مری ہوئی بیٹی سے زیادہ بہتر ہے، تو اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ تو میں اپنی بات کر رہی تھی کہ زندگی میں ڈپریشن کے بعد دوبارہ سروائیو کرنا بھی سیکھنا چاہیے۔ زندگی ایک خلا لینے سے ختم نہیں ہو جاتی۔ میں ہار جاؤں ایسا ممکن نہیں، میں مایوس ہو جاؤں یہ ممکن نہیں، میں دنیا کے رویوں پر دل جلا کر ایک کونے میں جا بیٹھوں یہ بھی ممکن نہیں۔ ہمت نہیں کسی میں اتنی کہ مٹا سکے میرے ارادے، میری منزل سے کوئی روک سکے مجھے، کیونکہ میرا اللہ مجھے ہارنے دیتا ہی نہیں، اللہ کے وعدے مجھے گرنے دیتے ہی نہیں۔ میرے رب کی خوشخبریاں منزل بن کر میری آنکھوں میں چمکتی ہیں۔ میرے الفاظ ختم ہو جائیں، میں کیا کیا لکھوں، میں کیا کیا لکھوں کہ میرا رب مجھے تھامتا ہے تو وہ کیسے کیسے معجزے کرتا ہے، کیسے کیسے دل کو بدلتا ہے، کن کن وعدوں سے مجھے تسلیاں دیتا ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ اللہ پر توکل ہی انسان کے لیے معجزے کرواتا ہے۔ تو پیارے ایمانی ساتھیوں،
مجھے واقعی اپنے اللہ پہ یقین ہے، اور میں نے بہت دفعہ یہ چیز آزمائش میں اپنائی بھی ہے۔ جتنی مرضی مشکل آزمائش آ جائے، دنیا تو آزمائشوں کا گھر ہے۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں، ایسے ایسے رستے بناتے ہیں جہاں پہ انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ہماری چھوٹی سی سوچ ہے، چھوٹی سی عقل ہے، اور ہم اسی کے مطابق اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اتنی بڑی وسیع کائنات بنانے والا، سب انسانوں کو پیدا کرنے والا، دنیا کی بے شمار مخلوقات کو تخلیق کرنے والا خود کتنا عظیم ہوگا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے سہارے کے بغیر، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے بغیر زندگی میں کچھ بھی ممکن نہیں ہے، اور جب معجزے ہوتے ہیں تو دنیا بھی وہ معجزے دیکھتی ہے۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔